ہدایت از قلم عین علیہ۔ معاذ ہمارا دوست رہ چکا ہے ولید، تو اس کے بارے میں اتنی چھان بین؟ حذیفہ کے سوال پر ولید نے سامنے کھلی ہوئی فائل بند کر کے ایک طرف رکھی۔ ہم 5 سال پہلے والے معاذ کو جانتے ہیں حذیفہ، 5 سال بعد والے حذیفہ کے بارے میں اس وقت ہم کچھ نہیں جانتے۔ میں زیادہ چھان بین نہیں کر رہا ہوں، بس اس کا نیچر اور اس کا کریکٹر پتہ کروا رہا ہوں۔ اس پر اتنا دھیان کیوں بھائی؟ اگر اس کا ایک آدھ افیئر نکلا تو کیا تم ریجیکٹ کر دو گے؟ میں نے مردوں کی بدکاری کی وجہ سے کتنی شریف زادیوں کو بگڑتے دیکھا ہے، ان کے لٹنے کے قصے پڑھے ہیں حذیفہ۔ مردوں میں بد کرداری کی وجہ سے عورت پردے میں بھی محفوظ نہیں ہے، تو سوچو مرد کا با کردار ہونا کتنا ضروری ہے، شاید عورت کے کردار سے بھی زیادہ۔ میں اپنی بہنوں کے لیے ایسا شوہر چاہتا ہوں جن کا کردار مشعل کی طرح ان کی راہ کو روشن کرے، نہ کہ ان کے کردار کی وجہ سے ان کی زندگی اجیرن ہو۔ صحیح کہہ رہے ہیں بھائی، موہت نے اس کی بات سے بھرپور اتفاق کیا۔ ارے واہ، تم بھی اسی نہج پر سوچنے لگے۔ دونوں موہت کے اتنے سیریس انداز کو دیکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ میں بھی پہلے ایسی ہی سوچتا تھا بھائی، کہ عورتوں کا باحیا اور باکردار ہونا زیادہ ضروری ہے، ورنہ ان کی بد کرداری سے نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ مگر آج حقیقت کھل رہی ہے کہ عورت کے بد کردار ہونے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا مرد کے بد کردار ہونے سے ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے تو قومیں ہی تباہ ہو جاتی ہیں۔ ایسا کیا دیکھ لیا بھائی تم نے؟ حذیفہ کے سوال پر اس کے چہرے پر ایک درد بھری کیفیت نے بسیرا کیا تھا۔ لاسٹ ویک میرے ایک دوست کے جاننے والے کے یہاں ایک لڑکی اغوا ہو گئی اور 2 دن بعد اسے بہت زیادہ بری حالت میں اسی کے گھر کے دروازے پر پھینکا گیا۔ آپ جانتے ہیں ایسا اس کے ساتھ کیوں ہوا؟ کیوں ہوا؟ دونوں بغور اس کی بات سن رہے تھے۔ کیونکہ اس لڑکی کے بھائی نے ایک لڑکی سے ناجائز تعلقات بنائے، اور جب امید پر اس نے اسے شادی کرنے کا کہا تو اس نے کہا جو لڑکی شادی سے پہلے اس کے ساتھ سو سکتی ہے وہ کسی اور کے ساتھ بھی سوئی ہوگی۔ ایسی کریکٹر لیس لڑکی سے وہ شادی نہیں کر سکتا۔ اس لڑکی کا ایکسیڈنٹ ہوا جو اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوا۔ مرنے سے پہلے اس نے اپنے بھائی کو تمام حقیقت بتا دی تھی، اور بھائی نے اس طرح بدلہ لیا۔ اس کی بہن کا تعلق ایک سے تھا، مگر بدلے میں اس نے نہ جانے اس معصوم لڑکی کو کتنے جانوروں کی خوراک بنایا۔ بتاتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے، اور وہ دونوں بت کی مانند خاموش ہوئے تھے۔ وہ لڑکی بھی مر گئی۔ جس قوم کو اللہ نے اتنا نازک بنایا وہ اتنی بربریت کیسے برداشت کرے گی؟ تکلیف کی شدت سے وہ صحیح سے بول بھی نہیں پا رہا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے بھائی، عورتیں اسی لڑکی کو برا کہہ رہی تھیں۔ کسی نے اس کے بھائی یا اس آدمی کو کچھ نہیں کہا۔ اگر یہ سب میں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتا تو شاید ابھی بھی میری سوچ نہیں بدلتی۔ مرد کے کیے کی سزا اسی کو کیوں نہیں ملتی؟ اس کا بدلہ ہمیشہ عورت سے کیوں لیا جاتا ہے؟ وہ آدمی تو ذرا سی ذلت کے بعد زندگی میں آگے بڑھ جاتا ہے، مگر عورت کی زندگی تو بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ اتنی ناانصافی کیوں؟ ایسی حالت میں عورت باغی نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ اللہ کے انصاف کا انتظار کرو۔ وہ معصوموں پر پڑنے والے ایک تھپڑ، ایک آنسو کا حساب نہیں چھوڑتا، تو اس ظلم پر وہ قہار کیسے خاموش بیٹھے گا؟ بس توبہ کرو۔ عورت کی عزت مرد کے کردار سے ہے۔ اللہ ہم سب کے کردار کو ہمارے گھر کی عورتوں کی نجات کا ذریعہ بنائے، آمین۔ اب کیا کہتے ہو حذیفہ؟ اس کا اشارہ معاذ کی چھان بین کی طرف تھا۔ تم صحیح ہو یار۔ اس کی آواز دھیمی تھی۔ وہ اس ہولناک واقعے سے خاموش ہو گیا تھا، اور ایسا تو گھر گھر، شہر شہر، ملک ملک میں ہو رہا ہے۔ جس کو اللہ نے اتنے پردوں میں پیدا کیا، آج کہیں وہ خود ان پردوں کو چاک کر رہی ہے، تو کہیں ان کے گھر کے مردوں کی وجہ ان پردوں کو بے دردی سے چاک کیا جا رہا ہے۔ مگر یہ حقیقت ہے کہ اس ظلم کا پہاڑ عورت پر ہی ٹوٹ رہا ہے۔ کیا جواب دیں بیٹا ان لوگوں کو؟ فون آیا تھا، جواب چاہتے ہیں وہ لوگ۔ ڈنر کرنے کے بعد وہ سب ہال میں بیٹھے گرین ٹی پی رہے تھے، جب حیدر صاحب نے ولید سے رشتے کے متعلق پوچھا۔ استخارہ کر لیتے ہیں، انشاءاللہ بہتر ہوگا جو بھی ہوگا۔ میں کر رہی ہوں، ابھی تک مطمئن تو نہیں ہو پائی، اور رک جاتے ہیں 1-2 دن۔ آپ یہ بتا دیں، ہم استخارے کے بعد جواب دیتے ہیں۔ آسیہ حسن کی بات پر حیدر صاحب نے سر ہلایا۔ آج یہ لڑکیاں باہر کیوں نہیں ہیں؟ حیدر صاحب کے پوچھنے پر ولید کو بھی ان کی کمی محسوس ہوئی۔ سب ولید کے روم میں ہیں، پڑھائی کر رہی ہیں۔ پہلے تو ازلفا کی تیاری کروا رہی تھیں۔ ویسے بھابھی، بالکل بھی یہ محسوس نہیں ہوتا کہ یہ نند بھابھی ہیں۔ ایک دوسرے کی فکر میں تو ان لوگوں نے سگی بہنوں کو بھی مات دے دی ہے۔
صحیح کہہ رہی ہو سلمیٰ، واقعی اللہ نے ہیرا نوازا ہے، بس ہم ہی قدردان کم نکلے تھے۔ یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ اس نے جلد ہی ہمیں ہدایت دے دی۔ آسیہ حسن اب اس کی تعریف کرنے میں ذرا نہیں ہچکچاتی تھی۔ ان کی تعریف پر ولید کا دل اس کے پاس جانے کی ضد کرنے لگا تھا، اور جتنا آج وہ غیر مطمئن رہا تھا، اس کا دل اس سے بات کر کے مطمئن ہونا چاہتا تھا۔ تم دونوں اتنے چپ چپ کیوں ہو؟ حسن صاحب نے دونوں کو معمول سے زیادہ خاموش دیکھ کر سوال کیا۔ ولید تو پھر بھی اکا دکا جواب دے رہا تھا، مگر موہت تو بالکل خاموش تھا۔ نہیں ابو، بس ایسے ہی سائٹ کے متعلق سوچ رہا تھا۔ موہت، تم ای میل کر دو ابھی کھنہ کو، وہ لوگ ہمارے آنسر کا ویٹ کر رہے ہوں گے۔ موہت کے چہرے پر چھائی حزن و ملال کی کیفیت وہ لوگ نوٹس کرتے، اس نے اسے اٹھانا مناسب سمجھا۔ خود کو تو وہ منٹوں میں کمپوز کر لیتا تھا۔ جی بھائی، اسے بھی اٹھنے کا بہانہ چاہیے تھا۔ اس کی جانے کے بعد ولید کافی دیر تک ان لوگوں سے بزنس کے متعلق باتیں کرتا رہا، حالانکہ دل تو اس کا بھی نہیں لگ رہا تھا۔ الحمدللہ، اب انشاءاللہ اب بہت اچھے ایگزام ہوں گے۔ تھینک یو گائز، یو آر ریئلی ویری ہیلپ فل۔ اس نے اپنی تیاری پر ان دونوں کو عقیدت سے دیکھا۔ یہ آپ فارمل ہو رہی ہیں، آپ ہم سے زیادہ ہماری اسٹڈی پہ ہیلپ کرتی ہیں، اور اس شرمین کا میتھس کتنا اچھا ہو گیا ہے اب۔ وی آر فیملی ڈیئر۔ زرین کی بات پر اس نے اپنائیت کا احساس دلایا۔ ایک بات بتاؤں بھابھی، وہ تینوں باتیں کریں اور شرمین خاموش رہے، ممکن ہی نہیں۔ بالکل بتائیں۔ زینب کے کہنے پر اس نے اسے گھور کر دیکھا۔ میری فرینڈ کی بھابھی بہت ڈینجر ہیں، اسے سارا کام کرواتی ہیں اور خود آرام کرتی ہیں۔ کسی کسی کی بھابھی بہت ڈینجر ہوتی ہیں، بٹ آپ سب سے اچھی بھابھی ہیں۔ میں نے اپنی سب فرینڈس کو بتایا، وہ لوگ آپ سے ملنا چاہتی ہیں، میں لاؤں نہ ان کو آپ سے ملانے؟ اوکے ڈیئر۔ اس کے معصومیت سے پوچھنے پر اظرفہ کو اس پر پیار آیا تھا۔ میں بھی بالکل آپ کے جیسی بھابھی بنوں گی۔ شرمین اس کے گلے لگی تھی۔ اس کی بات پر ان لوگوں نے قہقہا لگایا تو اسے احساس ہوا وہ کیا بول گئی ہے۔ ویسے ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ نند بھابھی ایک دوسرے کی ازلی دشمن ہوتی ہیں۔ کیوں ہوتی ہیں یہ ایسی؟ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا۔ حالانکہ یہ وہی لڑکیاں ہوتی ہیں جو ان رشتوں کے زہر سے نالاں ہوتی ہیں، وہی اگلے گھر جا کر ویسی ہی بن جاتی ہیں۔ اگر ان کو اچھی بھابھی نہیں ملی تو وہ خود کسی کی اچھی بھابھی بن جائیں، اور اگر کسی کو نند اچھی نہیں ملی تو وہ خود کسی کی اچھی نند بن جائیں۔ اس طرح یہ برائی دھیرے دھیرے ختم ہو سکتی ہے۔ پتہ نہیں کیوں نہیں کرتی لڑکیاں ایسا۔ ایک تو یار تم لوگوں کی یہ ٹف باتیں، بٹ مجھے زرین کی یہ بات سمجھ آئی اور میں ایگری ہوں۔ اور تم لوگ دوسروں کو مت دیکھو، ایسا تم لوگ کرنا، اچھی نند تو ہو، اب بھابھی بھی اچھی بننا۔ انشاءاللہ میں بھی تم لوگوں کو دیکھ کر یہ نیکی اور بھی گرلز کرنے لگیں۔ انشاءاللہ۔ آپ ہی شرمین کو لے چلیں ورنہ یہ یہیں سو جائے گی۔ میں بکس لے کر آتی ہوں۔ زینب کے احساس دلانے پر زرین نیند میں گم ہوتی شرمین کو لے کر چلی گئی۔ زینب نے بھی ساری بکس سمیٹی اور جانے کی تیاری پکڑی۔ اسے دیکھ کر اظرفہ کو ذیشان کی بات یاد آئی۔ اسے اس بارے میں بات کرنے کا یہ موقع مناسب لگا۔ زینب، کیا کوئی لڑکا تمہیں تنگ کرتا تھا؟ زینب کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے اس نے سوال کیا۔ اس کے سوال پر زینب کے چہرے کا رنگ تیزی سے بدلا۔ اس نے نوٹ کیا کہ اس میں ناپسندیدگی نہیں تھی، بلکہ ایک پینفل ایکسپریشن تھا۔ مطلب؟ وہ بری طرح بوکھلا کر کھڑی ہوئی۔ ڈو یو ٹرسٹ می؟ اس کی بوکھلاہٹ پر اس نے اس کی فیلنگز کو جاننا چاہا۔ آف کورس بھابھی، اس نے خود کو کمپوز کیا۔ تو پھر بتاؤ مجھے، تمہیں کوئی لڑکا پریشان کرتا تھا؟ کون تھا؟ آپ بھائی کو نہیں بتائیں گی نا؟ بالکل نہیں، تم بتاؤ۔ 6 منتھ تک وہ میری یونین کے باہر کھڑا رہتا تھا۔ پہلے تو مجھے لگا وہ کسی اور کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ ایک دن جب میں اکیلی گئی تھی تو اس نے مجھے پروپوز کیا تھا، بٹ میں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ یہ سب نہ اسلام میں الاؤ ہے نہ میری فیملی میں۔ وہ پھر بھی باز نہیں آیا، اور پھر اچانک اس نے آنا بند کر دیا۔ کیا اس نے کوئی غلط حرکت کی؟ نہیں بھابھی، کبھی نہیں۔ اس کی ایج بھی زیادہ نہیں تھی، وہ دھیمی آواز میں اسے بتا رہی تھی۔ آواز میں ایک خوف پنہا تھا، مگر آنکھوں میں کچھ ویرانی سی تھی۔ کیا وہ تمہیں کبھی اچھا نہیں لگا؟ وہ بہت غور سے اسے آبزرو کر رہی تھی۔ اس بار اس کی آنکھوں سے آنسو پھسل کر گالوں پر بہہ گئے تھے۔ سوری یار، تم مائنڈ کر گئیں۔ اظرفہ اس کے رونے پر گھبرائی۔ نہیں بھابھی، وہ تو بس میں جاتی ہوں۔ بنا بات مکمل کیے وہ اپنی بکس لے کر روم سے چلی گئی، اور اظرفہ اس کے عجیب ریئیکشن پر اور زیادہ الجھ گئی۔ ولید نے روم میں آ کر اسے تلاش کیا، مگر اسے روم میں نہ پا کر وہ ٹیرس پر ہی آ گیا۔ اس کی سوچ کے مطابق وہ واک کر رہی تھی۔ اس نے ایک سگریٹ سلگا کر ہونٹوں میں دبائی۔
اور اس کے پاس جا کھڑا ہوا۔ پہلے کی بنسبت وہ دن میں بس ایک آدھ بار ہی سگریٹ نوشی کرتا تھا۔ یہ احتیاط بھی اذلفا کی وجہ سے تھی، مگر آج جان بوجھ کر بنا وجہ وہ اس کے سامنے یہ حرکت کر رہا تھا۔ ایک مجھے بھی۔ وہ جو اذلفا کے لیکچر کے انتظار میں تھا، اس کی الٹی فرمائش پر حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا، جو ہاتھ پھیلائے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ سگریٹ پیو گی تم؟ تم پی رہے ہو کہ تمہارا دماغ خراب ہے؟ اس نے اس کے غصے پر مسکراہٹ دبا کر پوچھا۔ پاگل ہو تم یار، کچھ بھی بولتی ہو۔ نہیں ولید حسن، اذلفا سبحان کچھ بھی تو نہیں بولتی، یہ بات تم بھی اچھے سے جانتے ہو۔ اس کے ہونٹوں سے سگریٹ نکال کر کونے میں رکھے ڈسٹ بن میں پھینکی۔ اس کی اس حرکت پر ولید نے اسے ایک گھوری سے نواز کر رخ پھیر لیا۔ اذلفا سبحان نہیں، اذلفا ولید بولا کرو۔ اور یہ کیا حرکت تھی؟ یہ وہی حرکت تھی جو تم مجھے کرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ کل کے لیکچر میں ہمیں یہ بتایا گیا، اسلام میں جن برائیوں کا ذکر ہوا وہ مرد عورت دونوں کے لیے بالکل برابر ہیں۔ ان برائیوں کے کرنے پر جتنی گناہ گار عورت ہے اتنا ہی گناہ گار مرد بھی، جن میں الکوہول اسموکنگ بھی تھی۔ تو اب بتاؤ، اگر یہ تم لوگ کر سکتے ہو تو عورت بھی کر سکتی ہے۔ گناہ تمہیں بھی اتنا، اسے بھی اتنا۔ ہمیشہ کی طرح اب بھی وہ ولید حسن کو لاجواب کر گئی تھی۔ عذاب بھی دونوں کو برابر، دنیا کی سزا بھی دونوں کو برابر۔ جن کاموں سے عورت کو روکا گیا اسی سے مردوں کو بھی روکا گیا، تو پھر یہ کام ایک کرنے والا صحیح اور دوسرا کرنے والا غلط کیسے ہو سکتا ہے ولید حسن؟ اس کا رخ اپنی طرف کر کے اس نے اس کے گلے میں باہیں ڈال کر اپنی بات مکمل کی۔ کیا ہو یار تم، مجھے لگا تم مجھے اس پر اچھا خاصا لیکچر دو گی، کلب کے باہر والی بات کا بدلہ لوگی، مگر تم نے تو اب مجھ پر یہ حرام کروا دی۔ اس نے بھی اسے ویسے ہی حصار میں لیا۔ اس کا دل اب مطمئن ہو رہا تھا۔ وہ کسی کو برائی کے ساتھ نصیحت نہیں کرتی تھی، بلکہ اسلام میں بتائی گئی باتوں کو سامنے رکھ دیتی تھی، اور یہی چیز تو ہدایت کا ذریعہ بنتی ہے۔ تمہیں نہیں پتا، میں گزرے زمانے یاد نہیں رکھتی۔ I hate hypocrisy۔ بہت دن بعد اس نے یہ جملہ کہا تھا۔ جی بالکل، اذلفا ولید حسن منافق نہیں ہے۔ اچھا بتاؤ، کل کی تیاری ہو گئی؟ وہ اسے اپنے قریب کر کے بوکھلا رہا تھا۔ وہ اس کی حرکتوں پر کنفیوز ہو رہی تھی۔ اندر چلو، لگ رہا ہے بارش ہوگی۔ اب جو موسم ہے وہ تو ایکٹ کرے گا نا۔ بھیگ جائیں گے ولید۔ دیکھو ہونے لگی بارش۔ تم آج مجھے فرسٹریٹڈ لگ رہے تھے، ریسٹ کرنا چاہیے اب۔ مگر وہ اس کی بات انسنی کرے، اسی لیے دھیرے دھیرے واک کر رہا تھا۔ تم بتاؤ کیا سوچ رہی تھی، کوئی مسئلہ ہے؟ اس کے سوال پر اس نے اس کا موڈ دیکھا۔ پریشان تو وہ بھی لگا تھا اسے، مگر اس وقت وہ اس کے سوال کا فائدہ اٹھانا چاہ رہی تھی۔ ولید، کیا زینب کی شادی ذیشان سے نہیں ہو سکتی؟ ذیشان بہت اچھا ہے، اور اب تو بہت اچھا ہو گیا ہے۔ تم بھی اسے جانتے ہو، تو کیا تم اسے اپروو نہیں کر سکتے؟ وہ بہت سوچ سمجھ کر اس کے معاملے میں بات کر رہی تھی۔ زینب کے چہرے سے اتنا تو وہ اندازہ لگا چکی تھی کہ ذیشان اس کے دل میں زیادہ نہیں تو تھوڑی بہت جگہ بنا چکا ہے۔ اسے یقین تھا زینب ماس سے زیادہ ذیشان کے ساتھ خوش رہے گی۔ واٹ؟ ولید بری طرح چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ ایسا کیوں لگا تمہیں؟ وہ اس بات کی امید نہیں کر رہا تھا۔ لگا نہیں، بس اٹس مائی وش۔ کیا نہیں ہو سکتا ایسا؟ اس کی آنکھوں میں ایک امید تھی جو ولید کو الجھن میں ڈال رہی تھی۔ اور ماس ابھی نیچے اسے اوکے کیا ہے، تم نے پہلے کیوں نہیں کہا؟ پتہ نہیں، بس ابھی لگا تو تم سے بات کر لی۔ کیا کسی کی انوالومنٹ ہے اس میں؟ نو یار، اوکے لیو دس۔ اور زیادہ بات کر کے وہ اسے شک میں مبتلا نہیں کر سکتی تھی۔ تم بتاؤ، تم کیوں پریشان تھے؟ بس ایسے ہی، اپنی پرابلم یا اندرونی کیفیت وہ کسی سے زیادہ شیئر نہیں کرتا تھا۔ کیا تم مجھ سے اپنی پرابلم شیئر نہیں کر سکتے؟ کوئی پرابلم نہیں ہے یار۔ اوکے۔ اس نے ناراض ہو کر اس کے ہاتھ ہٹائے اور اندر کی طرف بڑھی۔ ولید نے اس کا ہاتھ پکڑ کر واپس اپنی طرف کھینچا۔ ضدی ہونا تم۔ اسے اپنے حصار میں لیے وہ پھر سے بھیگنے لگا۔ بات احساس کی ہے زلفا۔ احساس ہے تو چھوٹا گناہ بھی پہاڑ کے برابر معلوم ہوتا ہے، اور احساس نہیں تو پھر بڑے سے بڑا گناہ بھی گناہ نہیں لگتا۔ اور احساس صرف مومنوں کو ہوتا ہے، بے احساس تو صرف شیطان اور دشمنان اسلام ہیں۔ اور آج مسلمانوں کی بے حسی پتہ نہیں کس زمرے میں آتی ہے۔ وہ اس سے تمام باتیں شیئر کرنے لگا۔ تمہیں پتہ ہے ولید، میں نے جب سے اسلام کو جاننا شروع کیا ہے، مسلم کو دیکھنا بند کر دیا۔ ایک لیکچر میں ایک اور بات بتائی گئی تھی ہمیں، اگر تم برائی کو دیکھو تو جو تمہارے پاس طاقت ہے، ہاتھ کی، زبان کی یا جو کوئی بھی، اس کا استعمال کرنا ہے۔
ظالم سے زیادہ بدتر خاموش انسان ہے، اور پہلے میں لوگوں کو جواب ان کی اوقات یاد دلانے کے لیے دیتی تھی، اور آج اللہ کے لیے دیتی ہوں۔ تم خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دو گی، ہے نا؟ اس نے سرشاری سے اسے گلے لگایا۔ وہ غفلت میں بھی ان باریکیوں سے انجان نہیں تھی، تو اسلام میں داخل ہو کر تو واقعی اس نے کمال کرنا تھا۔ واٹ؟ تمہیں اب تک مجھ سے محبت نہیں ہوئی؟ تو یہ فلرٹ کر رہے ہو میرے ساتھ؟ اس نے اس کے بازو پر مکہ مارا۔ استغفر اللہ، ویسے جائز فلرٹ ہے۔ دونوں کو ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسی آئی۔ ولید، تم پاورفل ہو، ماشاءاللہ، ایک بستی بنا رہے ہو، کیا تم ایسے لوگوں کا صفایا نہیں کروا سکتے؟ اس کا اشارہ محیط کی بتائی بات کی طرف تھا۔ اس کے لیے مجھے پولیس فورس جوائن کرنی پڑے گی۔ اور کیا تم مجھے گنڈا بنانا چاہتی ہو؟ بیویاں شوہروں کو خطرے سے دور دیکھ کر خوش ہوتی ہیں، ایک تم ہو جو خطرے میں دھکیل رہی ہو۔ پہلے ہی وہ بہت کچھ سوچ چکا تھا۔ پولیس تو خود ایسی ہے، تم کسی اور طرح ان کو ایٹ لیسٹ سبق سکھانا، اسی پاور کا یوز کر کے جسے اسلام نے کرنے کو کہا۔ انشاءاللہ تم دعا کرو گی تو ضرور اللہ مجھ سے ویسے ہی کام لے گا جیسے وہ لینا چاہے گا۔ اینڈ تھینکس۔ کیوں؟ تم ٹینشن فری کر دیتی ہو یار۔ اب چلو، ورنہ پھر کہو گی میری وجہ سے ایگزام کے ریویژن کا وقت نہیں ملا۔ اسی لیے وہ اندر آ گیا۔ ایک عزم تھا، اسے واقعی کچھ برائیوں کو اپنی طاقت سے روکنے کی کوشش تو کرنی تھی۔ جیسی اس کی تیاری تھی اسی حساب سے اس کے امتحان بھی ہوئے تھے۔ 1 ہفتے کی چھٹی ملی تھی۔ اس کا ارادہ 3-4 دن اپنے گھر رکنے جانے کا تھا، جس کا وہ ولید کو فون پر بتا چکی تھی۔ ہمارا دل نہیں لگے گا آپ کے بغیر، دن کے دن جا کر آ جائیں پلیز۔ اس کے جانے سے سبھی اداس ہو رہے تھے، مگر شرمین کو بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ امی اور مامی سے کہا بھی کہ کسی ایک کو بھیج دیں، مگر پھر تم لوگوں کے فائنل ایگزام کی تیاری، تم لوگوں کو اسٹڈی میں اتنا فیل نہیں ہوگا، اور فون پر تو بات ہوگی ہی نا۔ سو ڈونٹ بی اپسیٹ ڈیئرز۔ وہ سب لوگ ہال میں ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ السلام علیکم۔ سلام کی آواز پر سب نے دروازے کی سمت دیکھا، جہاں ذیشان بلیک پینٹ پر بادامی کرتا پہنے، چہرے پر ہلکی ہلکی داڑھی میں، سب کو بہت بھایا تھا۔ جہاں سب کے چہروں پر خوشی تھی تو وہیں زینب کا چہرہ اسے دیکھ کر دھواں دھواں ہوا تھا۔ پیروں میں کھڑے ہونے کی سکت نہیں رہی تھی، اور پھر سر سجدے کی طرح جھکتا چلا گیا تھا۔ اس کی یہ کیفیت ازلفا کی نظروں سے مخفی نہیں رہی تھی۔ آؤ آؤ بیٹا، کب سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ آسیہ حسن نے اٹھ کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اور حیدر صاحب نے باقاعدہ اٹھ کر اسے گلے لگایا۔ ان کی بیٹی کا رضائی بیٹا ان کا نواسا ہی تو تھا۔ سب اسے VIP پروٹوکول دے رہے تھے۔ پر خردار، کیسے رہے تم سب کے امتحان؟ الحمدللہ انکل۔ وہ مقابل بیٹی ہستی کی وجہ سے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ تمہارے ابا کی عمر کا نہیں، نانا کی عمر کا ہوں، بلکہ نانا ہوں تمہارا، تمہاری رضائی ماں کا باپ، اور تم سب کا نانا۔ ازلفا کی طرح تم لوگ بھی نانا جان ہی کہو گے، سمجھے؟ جی نانا جان۔ ان کی محبت پر اس نے سر خم کیا۔ ازلفا، تیاری ہے تمہاری؟ اس نے ساتھ بیٹھی ازلفا کی طرف دیکھا، مگر اس کا دھیان سامنے تھا۔ اس کی نظروں کی تعاقب میں اس نے دیکھا تو دل میں درد کی ایک لہر اٹھی۔ اس کی محبت، اس کی زندگی سامنے دھواں دھواں آنسوؤں سے تر چہرہ لیے بیٹھی تھی۔ کسی نے شاید اس کی طرف دھیان نہیں دیا تھا، مگر ازلفا کا اتنی خاموشی سے اسے دیکھنا اسے سمجھ نہیں آیا تھا۔ اسے ایک بار پھر اپنے آنے پر افسوس ہوا تھا، مگر ازلفا میڈم کا حکم کیسے ٹالتا؟ میں ابھی آئی ذیشان۔ زینب سے کسی کام کا بہانہ کر کے وہ اسے کسی کی بھی نظروں میں لائے بغیر ان تینوں کے مشترکہ روم میں لے کر چلی گئی۔ قسمت اچھی تھی جو کسی نے بھی دھیان نہیں دیا۔ اور بتاؤ بیٹا، سب کیسے ہیں؟ سب اللہ کا شکر ہے نانا جان۔ وہ ان سے باتیں کر رہا تھا جب تک دونوں عورتوں نے اس کے لیے ناشتہ لگا دیا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے آنٹی، میں دیر سے ہی لنچ کر کے آیا ہوں۔ مامی کہو اور بیٹے ہو، کسی تکلیف کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے؟ ان کی پیار بھری جھاڑ پر وہ مسکراتے ہوئے چائے پینے لگا۔ سب لوگ اسے باتیں کر رہے تھے اور وہ ان کے ایک ایک سوال کا جواب دے رہا تھا۔ روم میں آتے ہی اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ آپ سب جانتی تھیں، اس لیے آپ نے پوچھا؟ یہ آپ کے بھائی تھے اور آپ نے مجھے بتایا نہیں؟ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی تھی۔ زینب، لک ایٹ می اینڈ آنسر می، کیا تمہیں ذیشان سے محبت ہے؟ اس کے ہاتھ چہرے سے ہٹا کر اس نے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ ٹیل می ڈیئر، ڈو یو لو ہم؟ نہیں ہے مجھے ان سے کوئی محبت، فراڈ ہے وہ۔ اس نے روتے روتے بولنے کے ساتھ نفی میں سر ہلایا۔ وہ فراڈ نہیں ہے زینب، بھائی ہے وہ میرا، آئی نو ہم۔ تم اپنی فیلنگ بتاؤ، میں ولید سے خود بات کروں گی۔ نہیں، آپ بھائی سے کوئی بات نہیں کریں گی،
کچھ معاملات میں آپ بھائی کو نہیں جانتی، جن میں بہت ٹپیکل ہو جاتے ہیں، اور کوئی محبت نہیں ہے مجھے آپ کے بھائی سے۔ فلرٹ ہی کرتے رہے تھے وہ مجھ سے۔ تم اسے غلط سمجھ رہی ہو زینب، اور ولید کو میں ہینڈل کر لوں گی۔ تم پلیز اپنی فیلنگ بتاؤ یار، ابھی وقت ہے تمہارے پاس، مگر اس کے بعد میں شاید کچھ بھی نہ بچے۔ اب کوئی فائدہ بھی نہیں ہے بھابھی۔ بھائی اس رشتے سے مطمئن ہو گئے ہیں، اور اب اس میں کوئی چینجنگ مجھے کریکٹرائز کرے گی، جس سے پہلے میں مرنا پسند کروں گی۔ دل کا درد لفظوں سے عیاں ہو رہا تھا، مگر وہ اپنی فیملی کو یہ جھٹکا کبھی نہیں دے سکتی تھی۔ مگر اسی بیچ وہ ازلفا کو اپنی محبت کا احساس دلا گئی تھی۔ تم نے کچھ غلط نہیں کیا زینب، اسلام الاؤ کرتا ہے پسند کی شادی، اور تمہارا بھائی بہت اچھا ہے، وہ انڈرسٹینڈ کرے گا۔ وہ اسے ہر طرح کنونس کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نہیں پلیز، آپ فورس نہ کریں، آپ کو بلا رہے ہیں وہ، جائیں، دیر ہو رہی ہے۔ اور میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں، پلیز کسی کو بھی نہیں بتانا، اور بھائی کو تو بالکل بھی نہیں۔ اس نے اسے دروازے کے پاس لا کر الوداع کہا اور خود واپس پلٹ گئی۔ مجبوراً ازلفا کو بھی جانا پڑا۔ اس کے جانے کے بعد اس نے دروازہ بند کیا اور زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آج اس کی محبت ظاہر ہو گئی تھی، جسے وہ 5 مہینے سے اپنے دل کے نہا خانوں میں دبا کر بیٹھی تھی، مگر بے بسی ہی بے بسی تھی۔ اتنے خاموش کیوں ہو شان؟ تمہاری آنکھوں میں یہ آنسو